فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سی میزوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں۔ یہ کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے۔ ہم حصہ دوم یعنی کہ والیوم 2 پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 7 پہ پہنچے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب جو میرے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور لاسٹ نشست میں ہم نے جہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی وہیں سے ہم آگے چلیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو خطبے کا ہم اب یعنی 2 نشستوں پہلے ہم نے خطبے کا تیسرا حصہ پڑھا تھا اور اس کی ہم شرح و تفسیر جان رہے ہیں۔ آئیے پیج 75 پہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے خاتون جنت کی زبانی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثمرات کی کہانی، اور یہاں پر ہم نے آپ کو یہ عنوان پچھلی نشست کے اختتام پر ہم نے ذکر کیا تھا۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز۔ لکھا ہے فن قضاکم اللہ بے ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میرے والد گراں قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم لوگوں کو ان مصائب و آلام سے نجات عطا کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کیونکہ وہ بزرگ ترین امیر حریت اور اثر و نسل عین صادر اثر اور نون سین لام اثر و نسل کے مسلح اعظم تھے۔ وہ معنویت و روحانیت کے علمبردار تھے۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کو دوزخ نما زندگی سے نجات دی۔ انہوں نے شہروں کو تباہی و ویرانی اور فتنہ و فساد سے محفوظ کیا اور انسانوں کی عقیدتی و اخلاقی زندگی کو اپنی روحانی تعلیم سے منقلب کر دیا۔ پھر لکھا ہے ہم آگے پیج 76 پر اب لکھا ہے کہ بعدل لطیہ واللتی کے نیچے اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی نصرت اور اپنی فداکاری و جانکاری سے تمہیں مصائب و آلام سے نجات دلائی۔ یہ جملہ عربی زبان میں ضرب المثل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت جد و جہد کے بعد معاشرے کو ہر قسم کی خباثت سے پاک و پاکیزہ کیا، لوگوں کو زمانہ جاہلیت کے مصائب اور دکھ دردوں سے نجات دلائی۔ پھر لکھا ہے کہ وَبَعْدَ أَن مُنِیَ بِبُہَمِ الرِّجَالِ کہ جب لوگ کفر و شرک کے وڈیروں کے شکنجوں میں کسے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے ہر طرف جنگ و جدال کی آگ بھڑکا رکھی تھی، اور وہ اپنی بھرپور قوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور تھے، حالانکہ وہ لوگ مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ان بداندیشوں اور ستم پیشہ لوگوں کے مضبوط چنگل سے نکال کر رہائی عطا کر کے عدالت و حریت کی منزل پر پہنچا دیا۔ پھر لکھا ہے وضو بعان العربی ترجمہ کہ تم لوگ عرب کے بھیڑیوں کی اسارت میں تھے، الف سین الف ریتے،
اسارت میں تھے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے کہ جب انسان انسانیت کی بلندیوں سے گزرتا ہے تو حیوانیت کی پستیوں میں گر کر رہ جاتا ہے، اور جب وہ علم و فہم سے دور و مہجور ہوتا ہے تو وہ ایک گدھے کی سی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. جب اس کے دل سے عاطفت، عین سے ہے، عاطفت عین الف توئے فے تے، عاطفت و رافت رے الف، الف کے اوپر حمزہ ہے اور فیتے، عاطفت و رافت کا فقدان ہوتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے، اور جو موجود اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے. تو ایسے انسان کو بھیڑیا کہنا صحیح ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ خونریزی اور آدم کشی کے خوگر بن چکے تھے. انہوں نے ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا رکھی تھی. تاریخ نے ان کرداروں کو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کے نام سے اپنے ہاں محفوظ کر رکھا ہے. آپ تاریخ کے جھروکوں میں ان کرداروں کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے دور کے طاغوت تھے، تو الف غین واو تے، اپنے دور کے طاغوت تھے. منمانی ان کا ہدف تھا، فتنہ انگیزی سے ان کے مفادات وابستہ تھے. بعض لوگوں نے زوبان، اب یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے اور ہم اس کی ہجے کریں گے، زال واو، واو کے اوپر حمزہ ہے، زوبان بے الف نون، زوبان. پھر اب جملہ پڑھیں گے کہ بعض لوگوں نے زوبان سے وہ لوگ مراد لیے ہیں کہ جو ڈاکو اور راہزن تھے. جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پست صفت اور فرومایہ لوگوں سے مقابلہ تھا. ان لوگوں نے اپنی شرارتوں کا آغاز جنگ بدر سے کیا اور اپنی ان شرارتوں کو جنگ حنین و خندق تک جاری رکھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہر جارحیت میں انہیں دندان شکن جواب دیا تھا. اے قاری عزیز، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر ان کی جاں سوز رحلت تک کی زندگی پر نظر کریں. ان طاغوتوں نے جنگ و حرب کی آگ بھڑکائی رکھی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا. مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کا سبب یہی شرک و کفر کے طاغوت تھے. پھر بی بی نے فرمایا کہ وَمَرَدَتِ اہل الکتابی، کہ تم لوگ اہل کتاب کے گردن کش لوگوں سے ظلم و ستم اٹھا رہے تھے. آگے انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا، پھر لکھا ہے کہ اس جملے میں آپ کا اشارہ یہودی اور نصرانیوں کے گروہوں کی طرف ہے، جیسے بنو نذیر، نون زواد سے ہے، بنو نذیر، بنو قریظہ، قاف رے یہ زوئے ہے، اور پھر بنو قنقا، قاف یہ نون قاف الف عین، قنقا، اور بنو اصغر وغیرہ. ان لوگوں نے علاقہ موتا، میم واو تے ہے، موتا میں جنگ کے شعلے بھڑکائے تھے. اگر یہود و نصارہ کے ارباب بست و کشاد جو کہ اہل کتاب تھے، ظاہری صورت میں آسمانی کتابوں کے پیروکار تھے، وہ اگر حقیقی پیروکار ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ و جدال نہ کرتے، بلکہ پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کر لیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ان کی کتب میں مذکور تھے. ان کے لیے یہ بات آسان تھی کہ وہ ان اوصاف و صفات میں خوب غور و خوض کرتے اور انہی صفات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کو دیکھتے. اگر انہیں وہ صفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 100% نظر آتے تو انہیں قبول کر لیتے اور ان کی رسالت کا اقرار کر لیتے. لیکن یہود و نصارہ کے طاغوت حق و حقیقت کو قبول کرنے پر تیار ہی نہ تھے، اس لیے انہوں نے رسول امین کی رسالت کا انکار کر دیا اور مرنے مارنے پر اتر آئے. اور پھر بی بی نے فرمایا کہ کلما اوقدموا نارن للحرب اطفاء ہا
اللہ ہو۔ ترجمہ کہ جب انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بجھا دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کفر و شرک کی طاقتوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ جب بھی انہیں موقع ملا لشکر پہ لشکر اکٹھے کر کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کر ڈالی۔ انہوں نے قبائل عرب اور مختلف لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکایا، لیکن ہر میدان میں فتح و نصرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے قدموں کو چوما اور ہمیشہ کفر کی طاقت کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اگر ہم تاریخ اسلام کی ورق گردانی کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ کی رحلت تک دشمنان اسلام نے ہر وقت اور ہر زمانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ہمیشہ انہیں میدان جنگ سے فرار ہونا پڑا۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ او نجمہ قرنا شیطانی، کہ یا جہاں کہیں شیطان نے اپنی شیطنت کے سینگ نکالے اللہ تعالیٰ نے انہیں توڑ ڈالا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بات روشن ہے کہ جب کسی حیوان کے سینگ ٹوٹتے ہیں پھر وہاں سے دوبارہ سینگ نکل آتے ہیں۔ اس جملے سے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مراد ہے کہ کبھی کفر و شرک کے ستم پیشہ لوگ اپنی طاغوتیت تو الف غین واو تے یہ تے طاغوتیت اور شیطنیت پر اترتے تو اللہ تعالیٰ ان کی شیطانی و حیوانی حربوں کو درہم برہم کر دیتا تھا۔ آپ کا پیغام اس جملے سے یہ بھی ہے کہ جس کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کی مخالفت کی یا ان کی زندگی کے بعد ان کے فرامین کی مخالفت کی تو یہ مخالفت کار ابلیسی ہے۔ اس جملے کا عطف گزشتہ جملے یعنی کلما او قدموں پر ہے، یعنی جب کبھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست و ذلت سے ہمکنار فرمایا۔ جب کبھی شرک و استبداد کے اژدہا نے منہ کھولا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نگل جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے بھائی کو اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اب اس طرح لکھا ہے کہ فغرت فاغرتن کا عطف بھی نجمہ قرنا پر ہے، یعنی جب کبھی اسلام کی نوزائیدہ تحریک کو نکلنے کے لیے کفر و شرک کے اژدہا نے منہ کھولا تو قذف اخاہ فی لہواتہا۔ ترجمہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے اپنے بھائی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما کلوز کہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کے ان جملوں کا مفہوم یہی ہے کہ دین اسلام کے خلاف جب بھی لشکر کشی ہوئی تو ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو آگے رکھا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھرپور طاقت کے ساتھ کفر و شرک کے حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہر مشکل وقت میں حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی نصرت و مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہمیشہ یہی رہا کہ جب بھی اسلام پر سخت وقت آیا، دشمن مسلح تھا اور بھاری تعداد میں تھا، اسلام کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور دشمن کے زور کو توڑنے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عظیم و شجاع فرزند کو بھیجا۔ جب امام علی علیہ السلام میدان میں اترتے تو دشمن کے خلاف کراریت کو فراریت پر ترجیح دیتے۔ اور اب ہم پیج 79 پر ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے بے کراں سمندر سے صرف ایک قطرہ۔
لکھا ہے کہ ریحانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں اپنے شوہر ارجمند کی شجاعت و شہامت، اسلام سے وفاداری اور پائیداری کی طرف اشارہ فرمایا کہ انہوں نے اسلام کی بقا کی خاطر ہر دفعہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا، ہر میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھائی، ہمیشہ کراریت و غیر فراریت کی عظیم صفت سے متصف رہے۔ حالانکہ حاضرین مجلس امام علیہ السلام کی شجاعت و بہادری سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا انہیں اپنے شوہر نامدار کی قربانیاں اور فداکاریاں یاد دلائیں، شاید کہ لوگ متحرک و بیدار ہوں اور اسلام کی رہبریت و امامت ان کے ہاتھوں میں آ جائے جو ہاتھ اس امر کی اہلیت رکھتے تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ یہ بھی چاہتی تھیں کہ جو لوگ امیر حریت کی قربانیوں سے بے خبر ہیں وہ باخبر ہو جائیں۔ اس طریقے سے دختر فرزانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانیت کے مظلوم ترین انسان کا حقیقی تعارف بھی کرایا اور دفاع بھی کیا اور اتمام حجت کر کے اسلام کی بھاری مسئولیت کی آگاہی بھی پیش کر دی۔ بی بی نے فرمایا کہ ملاح ینکفیو حتی یتعاصما خواہ بے اخمصہی۔ ترجمہ: امیر شجاعت اس وقت تک میدان کارزار سے واپس نہ آتے جب تک اسلام کے دشمنوں کے سروں کو پیس نہ ڈالتے اور ان کی کھوپڑیوں کو اپنے پاؤں تلے روند نہ لیتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جب میدان پیکار میں آپ کا کسی شجاع و بہادر سے مقابلہ و مسابقہ ہوتا تو آپ علیہ السلام اسے پچھاڑ کر دم لیتے تھے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ جی ہاں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس قدر شجاع و بہادر تھے کہ ان کے دل میں شیطان کا ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا تھا۔ وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے اور انہیں پلٹ کر رکھ دیتے تھے۔ آپ بڑے بڑے نامور آزمودہ کاران حرب و ضرب کے مقابل ہوتے تو آپ کو اپنی جان کا کوئی خوف ہی نہ ہوتا، گویا کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں حب حیات کا غریزہ غین رے یہ زے ہے، یعنی کہ لکھا ہے گویا کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں حب حیات کا غریزہ ہی نہیں تھا بلکہ انہیں مرگ افتخار شہادت سے بھرپور عشق تھا۔ آپ کے تن و من و توانا ہاتھ میں شمشیر آبدار ہوتی تھی جو موت کا پیام لیے پھرتی تھی۔ لوگ دیکھتے کہ کبھی وہ دشمن کے سروں پر سیدھی پڑتی ہے، کبھی جھک کر پڑتی ہے اور کبھی نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا آپ علیہ السلام کے فنون حرب و ضرب سے آدھا اللہ کی کھوپڑیاں فضا میں اڑتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ وہ فن حرب و ضرب میں اس قدر مہارت تامہ رکھتے تھے کہ ان کی شمشیر آبدار چشم زدن میں ابدان کو الف بے دال الف نون ابدان کو کبھی عرض میں اور کبھی طول میں ان کے اجسام سے خون کے جاری ہونے سے پہلے 2 ٹکڑے کر دیتی تھی۔ پھر بی بی نے فرمایا وَيُخْمِدُ لَهْبَهَا بِالسَّيْفِهِ انورٹڈ کاما امیر شہامت اپنی تلوار کی دھار سے دشمن کی بھڑکائی ہوئی آتش کے شعلوں کو بجھا دیتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ تباہی و استبداد کے جراثیموں کا خاتمہ کر دیتے تھے، انسانی معاشرے کے راستوں پر بچے ہوئے خار و خس کو ہٹا دیتے تھے، آتش جنگ کو اپنی آسمانی و ستم ستیز تلوار سے خاموش کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ترویج و تبلیغ کے لیے زمین کو ہموار کر دیا تھا۔ پھر لکھا ہے آگے کہ مقدودن فی ذات اللہ۔ ترجمہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے رنج و فشار میں مبتلا رکھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بی بی نے فرمایا پھر اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جتنی جد و جہد کی تو اللہ کے لیے ہی کی ہے، اپنی جان، اپنا آرام اور اپنا سکون سب
کچھ اس کے دین کی ترویج پر خرچ کر دیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، بی بی فرما رہی ہیں وَمُجْتَہِدًا فی امر اللہ، کہ مجتہد کا لغوی معنی ہے جد و جہد کرنے والا، یعنی سخت مشقت و تعب اٹھانے والا۔ امیر عدالت کے لیے جس قدر ممکن تھا آپ علیہ السلام نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالا۔ آپ نے اپنے تمام وسائل استعمال کیے تاکہ اہداف الہیہ کو سرفرازی و بلندی حاصل ہو۔ آپ علیہ السلام کی آرزوئیں اور امیدیں صرف اور صرف یہ تھیں کہ کلمت اللہ کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہو جائے۔ پھر بی بی نے فرمایا قریباً من رسول اللہ، قریباً من رسول اللہ، ترجمہ کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب و قرابت رکھتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں ریحانہ بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد قرب مکانی نہیں ہے بلکہ قرب معنوی ہے، یعنی یہ ہر پہلو اور ہر زاویے سے آپ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت حاصل تھی، یعنی آپ نسبی لحاظ سے، جسمانی و روحانی لحاظ سے اور وحدت نفس کے اعتبار سے قرابت رکھتے تھے۔ قرآن مجید کی نص کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انفسنا و انفسکم کے مصداق ہیں۔ کیا اس نسب قرابت سے کوئی اور نسب اور قرابت اقوی اور اقرب ہے؟ یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ وَسَيَّدًا اولیاء اللہ، ایک اور نسخے میں ہے کہ سید و اولیاء اللہ، یعنی حضرت امام علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے سید و سالار تھے۔ آگے چلتے ہیں، بی بی نے فرمایا کہ وَمُشَمِّرًا نَاسِحًا، وَمُشَمِّرًا نَاسِحًا مُجْزًا، میم پہ پیش ہے مجزن اور زال پہ تشدید بھی ہے اور دو زبر بھی ہیں تو مجزن قادحن، ترجمہ کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ بلند ہمت رہے، بہتری و بھلائی کی ترویج میں کمر توڑ کوشش و کاوش کرنے والے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے سید عالم سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کی ترقی کے لیے اپنی آستینوں کو اوپر چڑھا رکھا تھا۔ اسلام کے مصالح، میم صاد الف لام ہے، اسلام کے مصالح اور مسلمانوں کی سعادت کے لیے وہ ہر وقت مستعد و مہیا تھے۔ آپ علیہ السلام امت کے مصلح اعظم تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی کمزوریوں کو اپنے واضح و نصائح سے دور کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے امور میں بے پناہ کوشش کی۔ وہ مسلسل جد و جہد سے تھکنے والے نہ تھے۔ جی ہاں، حضرت امیر علیہ السلام کی پر افتخار زندگی مسلسل جہد و جہاد سے معمور تھی۔ آپ علیہ السلام اہداف کی بلندی کو تھامے رکھتے تھے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں پیش رہتے تھے۔ میدان حرب و ضرب میں علم اسلام آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ فداکاری اور جانثاری میں اپنی مثال آپ تھے اور آپ علیہ السلام کی اسلامی قربانیاں خورشید سے روشن تر اور معروف و مشہور ہیں۔ اب اس کے بعد بیوی نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ فِي رِفَاہِیَّتِ مِنَ الْعَیشِ وَرِئُونَ فَاکِہُونَ آمِنُونَ، ترجمہ کہ حضرت امام علی علیہ السلام ہمیشہ اسلام کی خاطر حالت جنگ میں رہتے تھے اور تم لوگ عیش و عشرت میں ہوتے تھے۔ امان و امنیت الف میم نون یہ تے میں ہوتے ہوئے حوادث و خطرات سے دور رہتے تھے، راحت و چین کی زندگی بسر کرتے تھے، تحصیل لذات زندگی کی فکر میں ہوتے تھے، خوف کے معنی کو جانتے تک بھی نہیں تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں اے مسلمانان گرامی قدر، وہ لوگ شب ہجرت کہاں تھے؟ وہ لوگ
کہاں تھے شب ہجرت، جس شب مشرکین کے ہجوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس کو اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں؟ جی ہاں، یہی امام علی علیہ السلام تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ان کا فدیہ بن کر بے خوف و خطر سو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی جان و جوانی کو ہدف آسمانی پر قربان کر رکھا تھا۔ جی ہاں، جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو وہ کون لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ چھاڑ کر میدان سے بھاگ نکلے تھے؟ اس وقت مشرکین و کفار نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرف سے حملے شروع کر دیے تھے۔ جی ہاں، اس وقت بھی حضرت امیر علیہ السلام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور کفار کے سامنے ڈٹ کر ان کے حملوں کو رد کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس قدر فداکاری و جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ فرشتہ وحی کو زمین و آسمان کے درمیان امیر شہامت کی شجاعت و مواسات کا نعرہ بلند کرنا پڑا۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، حوالے میں لکھا ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، مناقب ابن مغازلی صفحہ نمبر 197 اور مناقب واحدی صفحہ نمبر 195۔ ہر جنگ میں دیکھیں، چاہے وہ جنگ حنین ہو یا خندق یا خیبر ہو، ہر میدان کے فاتح اور ہیرو آپ کو امام علی علیہ السلام ہی نظر آئیں گے۔ اسی حقیقت کو خود امام علیہ السلام کی زبانی ہی سنیے۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 195 میں انورٹڈ کامہ ترجمہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے سرتابی نہیں کی ہے، اور میں نے اس جوان مردی کے بلبوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے مدد ان موقعوں پر کی کہ جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ یہ جو ہم نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 195 کے الفاظ کا ترجمہ پڑھا۔ اب لکھا ہے کہ پھر بی بی نے فرمایا کہ تتربصون بنا دوائرہ، ترجمہ کہ آپ علیہ السلام انتظار میں تھے کہ مصائب ہم پر ٹوٹ پڑیں اور انقلاب زمانہ ہماری زندگیوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دے۔ انورٹڈ کامہ کلوز۔ لکھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی خواہش تھی کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے جائیں، وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابودی کا لمحہ لمحہ شمار کرتے تھے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے لفظ دوائر دال واو الف حمزہ رے، یہ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ لفظ دوائر جو ہے اس کا لغوی معنی نعمتوں اور سعادتوں کا زوال ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ وَتَوَقِّفُونَ الْأَخْبَارَ، ترجمہ کہ کچھ لوگ تھے جو ہماری ہلاکت و بربادی کے انتظار میں تھے کہ وہ کب ایسی خبر سنیں گے کہ جو ہماری ہلاکت سے ہمکنار ہوگی۔ انورٹڈ کامہ کلوز۔ پھر لکھا ہے وَتَنْكِسُونَ اِنْدَنْ نِزَالِ، اور اس کے ساتھ ہی ترجمہ اس کا انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ جب ہنگامہ کارزار گرم ہوتا تھا تو پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد لکھا ہے وَتَفِرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ کہ اور جنگ و جہاد سے فرار اختیار کرتے تھے۔ انورٹڈ کامہ کلوز۔ لکھا ہے جنگ احد میں جو کچھ لوگوں سے ہوا تھا وہ تاریخ میں محفوظ ہے، اور جنگ حنین میں جو کارنامے سر ہوئے وہ بھی موجود ہیں۔ یوم خیبر کے حالات جو چشم فلک نے دیکھے ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جنگ خندق کا تو حال ہی نہ پوچھیے کہ جب عمرو بن عبدود نے مبارزہ طلبی کی
تو قلوب پر کچھ ایسی ہیبت چھائی تھی کہ اجسام لرزنے لگے تھے۔ اس مصیبت کا سیاہ بادل اس وقت چھٹا جب سید البطحاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عظیم سپوت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اسے للکارا تھا۔ اگر ہم تاریخ حوادث کو بیان کرنے لگ جائیں تو ہماری گفتگو طولانی ہو جائے گی اور کتاب اپنے اسلوب سے خارج ہو جائے گی۔ المختصر یہی طریقہ کار تھا امام علی علیہ السلام کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر ڈالی تھی۔ پھر لکھا ہے، آخری لائن ہے یہاں پر سامعین پیج 84 پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو کچھ ہوا اور جو کچھ لوگوں نے آل رسول علیہ السلام سے کیا وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو ہم سید عالم سلام اللہ علیہ کے خطبے کا جو تیسرا حصہ جو اس کی تمام ہم نے اس کا پڑھ لیا، ترجمہ بھی پڑھا، عربی پہلے پھر ترجمہ، اس کے بعد پھر ہم نے اس کی شرح تفسیر اور اس کو اچھی طرح یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے، وہ ہم نے سامعین پڑھ لیا اور ہم پیج 84 تک پہنچ گئے۔ اب یہاں پیج 84 پر آپ سے اجازت لینی ہے، اس لیے کہ پیج 85 پر ہم اگلی نشست یعنی کہ ریکارڈنگ کے پارٹ نمبر 8 میں جب ملیں گے تو ہم وہاں پر شروع کرنے جائیں گے سید عالم علیہ السلام کے خطبے کا چوتھا حصہ، یعنی کہ ہم چوتھے حصے کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہم سب کچھ سمجھ لیں، ہم سب کچھ جان جائیں کہ جو ہم پتہ نہیں کب سے جاننا چاہتے تھے۔ آئیے ساتھ رہیے گا اگلی نشست میں بھی، اور اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔